عطا ہو عطا۔ کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی، سب مل کر اگر ساتھ میں پڑھیں نا تو اور مزہ آئیں گا۔ جی عطا۔ سیدی 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 سیدی، چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا، سبحان اللہ۔ چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا، جانور جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی، سبحان اللہ۔ جانور جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ شعر جی عطا۔ ابوبکر فاروق و عثمان حیدر و حسن و حسین، ابوبکر فاروق و عثمان حیدر و حسن و حسین، کیسے ناموں سے مرتب ہے جماعت آپ کی، کیسے ناموں سے مرتب ہے جماعت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی۔ اور یہ آخر شعر جی عطا ہو۔ روز محشر میرے آقا نعت خواں پر ہو نظر، روز محشر میرے آقا نعت خواں پر ہو نظر، حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی، حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ بہت خوب۔ معزز حاضرین اکرام، یہ تھے جناب ارباز عمری صاحب، بہت ڈوب کر آپ کے سامنے نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، بالخصوص ان کا یہ شعر کہ چاند جھک جاتا ہے ادب سے نام سن کر آپ کا۔ معزز حاضرین، نعت کہنا، سننا، پڑھنا، بولنا، بلوانا یہ کار ثواب ہے، اور نعت کہتے وقت احترام بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت علی نے کہا ہے کہ اگر کسی کی صلاحیتوں کی اگر ہم پوری طرح سے اس کی تعریف کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو وہ چاپلوسی میں شمار ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کی صلاحیتوں میں کمی بیشی کرتے ہیں تو وہ حسد میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ میانہ روی اختیار کریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ زیادہ اندھیرا زیادہ روشنی دونوں مضر، جو اعتدال میں گزرے وہ زندگی اچھی۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں پر آپ کو اچھا شعر لگے تو اس کی حمد خواں کی جو ہے پذیرائی کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر۔ دیکھیے، میں نے پہلے ہی کہا کہ نعت کا کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، نعت جو ہے
وہ صنف سخن ہے جس کو بہت سنبھل کر کہنا چاہیے. وہ ایک دو دھاری تلوار ہے. آپ دیکھیے کہ ایسی نعتیں کہی جا رہی ہے جو جس کو کہنا بھی مطلب ایک تھوڑا سا یہ لگتا ہے. میں یہ بات یہاں پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اکابر یہاں پر موجود ہیں وہ بالخصوص اس بات پر توجہ دیں. میں نے ایک نعت کا شعر کہیں پر پڑھا تھا کہ اللہ کی جھولی میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ بھی ہے ہمیں لینا لے لیں گے محمد سے. یہ اس قدر کے ایسے جو شعر آ رہے ہیں ان پر روک لگنی چاہیے. آئیے دوستوں، میں اگلے نعت خواں کو ایک ہندو شاعر کے ان نعت یا اشعار سے زحمت کلام دینا چاہتا ہوں. میرے کم علمی میں نعت کا جو جذبہ ہے اس سے بڑھ کر میں نے اور کہیں نہیں دیکھا ہے. کالکا پرشاد نے کہا ہے کہ مشرق سے ہوں مغرب تک اگر درہم و دینار، مشرق سے ہوں مغرب تک اگر درہم و دینار، اس فرش سے تا عرش لگے مال کا انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، ایک سمت کھڑے ہوں جو اگر احمد مختار، تب کالکا پرشاد سے پوچھے کوئی کیا لے، نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے. آئیے دوستو، نعت کا سننا باعث کار ثواب ہے. میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جناب حافظ کاشف اشاعتی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں، جو سیکریٹری بزم حسان اورنگ آباد کے جو بزم حسان اس کے سیکریٹری ہیں، جناب محترم حافظ کاشف اشاعتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پیش. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک. ایک مکمل نعت پاک آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. جی عطا ہو. ہو عرب یا عجم گھر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا. سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ. ہو عرب یا عجم گھر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا. کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا. شاعر نے میرے آقا کیا کھاتے تھے اور کون سی مسند پر بیٹھتے تھے کیسے فرمایا. جی عطا ہو. جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے، بے شک بے شک، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے. جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے. ایسی مسند ہے میرے نبی کی، کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی مسند ہے میرے نبی کی، اور ہے ایسا کھانا نبی کا. ہو عرب یا عجم گر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا. یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر. ہاں یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر اپنی امت کو اپنے خدا سے، اپنی امت کو اپنے خدا سے کس طرح بخشوانا نبی کا.
ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جن کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، جن کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن و ادا کی نزاکت، دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن و ادا کی نزاکت، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، کس طرح مسکرانا نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اب قیامت تلک نہ نبی آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، وہ عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ آخر شعر سماعت فرمائے۔ ساتھ چھوڑا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ، ساتھ چھوڑا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ، اللہ 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 صدیق سے تھا، اللہ اللہ صدیق سے تھا، کس طرح دوستانہ نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ بہت خوب،
میں بہت آخر کلام پیش کرتا ہوں اور اپنی جگہ لوں. جی جو نبیوں کا سلطان ہے بڑا ہی وہ ذیشان ہے، بڑا ہی وہ ذیشان ہے. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، شاعر نے کس طرح اور کیسے انداز میں اسے پیش کیا. جو نبیوں کا سلطان ہے بڑا ہی وہ ذیشان ہے، بڑا ہی وہ ذیشان ہے. نبی سے ہے سچی محبت تو آؤ، نبی سے ہے سچی محبت تو آؤ، نبی کی ادا کو گلے سے لگاؤ. بے شک. غریبوں یتیموں سے ہمدردی رکھو، غریبوں یتیموں سے ہمدردی رکھو، اگر ہو سکے ان کے دکھ درد بانٹو. جو دے تم کو گالی تم اس کو دعا دو، جو دے تم کو گالی تم اس کو دعا دو، حسد بغض کینہ کو دل سے مٹا دو. جو دے تم کو گالی تم اس کو دعا دو، حسد بغض کینہ کو دل سے مٹا دو. جو دیکھے وہ بے ساختہ بول اٹھے، یہ سچا مسلمان ہے، نبی کا یہ فرمان ہے. جو نبیوں کا سلطان ہے ملے گی یقیناً تمہیں سرفرازی، ملے گی یقیناً تمہیں سرفرازی، مگر شرط ہے پہلے بن جا نمازی. اطاعت سے شیطان کی بیزار ہو جا، ذرا خواب غفلت سے بیدار ہو جا. نبی کی دکھائی ہوئی راہ پہ چل، عبادت میں اپنا گزار ایک ایک پل، یہ آقا کا فرمان ہے. جو نبیوں کا سلطان ہے بڑا ہی وہ ذیشان ہے. جزاکم اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. معزز حاضرین، بزم حسان اورنگ آباد کے سیکرٹری جناب محترم حافظ کاشف اشاعتی صاحب نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. مجھے اشارہ ہوا ہے کہ 1-2 منٹ کا میں وقفہ لے لوں. اس درمیان مولانا سعید مولانا آپ آئے ہیں. علامہ اقبال نے آپ ہی کے لیے کہا تھا کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلایا نہیں کرتے، خاموش اے دل بھری محفل میں چلایا نہیں کرتے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو جب یہ تھوڑا ماحول سازگار ہو جائے تو پھر میں نعت کے لیے دوسرے شخص کو آواز دوں. معزز حاضرین، علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ بے وجہ زمانے میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. چلے گا. جمعیت العلماء ہند اور جمعیت العلماء شہر اورنگ آباد دراصل امید سے زیادہ لوگ آنے کی وجہ سے چند لمحات کے لیے پروگرام روکا گیا ہے. آپ لوگوں کے لیے اتنی زحمت ہے کہ آپ اپنی اپنی کرسیاں لے کر اگر تھوڑا اندر ہو جائے تو ہم دوسری کرسیاں لگا سکیں تاکہ دوسرے محبان رسول جو تشریف فرما ہے ان کو بھی جگہ میسر آ سکے. تو جو لوگ
इधर की कुर्सियों पे बैठे हुए वो जरा अंदर की कुर्सियों पे आ जाए। ये प्लास्टिक की कुर्सियों पे आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो बाहर वाले अंदर आ सकेंगे और हम इस प्रोग्राम को आगे बआसानी चला सकेंगे। आप तमाम की मोहब्बतों के हवाले तमाम नात ख्वाह बैठे हुए हैं, तो जरा सी जहमत आप भी उठाए, थोड़ा सा उठ के अंदर आ जाए। जरा सा आप लोग अंदर सरक जाए तो हम लोग बाहर वालों को अंदर बुला ले। जी जी, ये जो कुर्सियों के दरमियान में थोड़ा थोड़ा गैप नजर आ रहा है, अगर वो भी एक दूसरे से मिला दे तो हम और कुर्सियां उसमें लगा सकते हैं। आपकी हलचल बहुत जरूरी है, अगर आप हलेंगे नहीं तो देश आगे नहीं चलेगा, तो आपकी हलचल भी जरूरी है। बहुत अच्छी बात। हमें मुत्तहिद होकर बैठना है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल दो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तुम मरो शोर मचाते की हो। तो जरा मुत्तहिद हो जाए, एक जगह आ जाए, एक जान जो है तो प्रोग्राम नजर आना चाहिए। ये इधर की कुर्सियां भी खाली है, अगर आप लोग ये नौजवान जो मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, अगर आप उस कुर्सियों पे आ जाए तो उस कुर्सियों पे दूसरे लोग बैठ जाएंगे। आ जाइए जरा, आ जाइए आप तमाम लोग। जितनी जल्दी प्रोग्राम को भरेंगे हम लोग उतनी जल्दी इस प्रोग्राम को आगे चला सकेंगे। बहुत खूब। जनाब तैयब ज़फ़र साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि हमारा इत्तेहाद और मुत्तहिद होना वक्त की बहुत ज़रूरत है। हमारे लिए मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी बात है। आइए दोस्तों, मुझे इस प्रोग्राम के सदर जनाब मोहतरम खलील ख़ान साहब ने इशारा किया है कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अल्लामा इकबाल के शेर के साथ, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हर दौर के अपने अलग होते हैं तकाज़े, हर दौर की अपनी अलग होती हैं रिवायात में हमारे यहाँ पर यह है कि जो इफ्तिताई कलमात होते हैं वो शुरू में हो जाएं, लेकिन नाज़िम जो है वो बड़ा जकड़ा हुआ होता है। वो सामीन की, हाज़रीन की, मेहमानान की और सदर की जो है निगाहों का इर्तिकाज़ होता है। बहरहाल मुझे अभी इशारा हुआ है कि इफ्तिताई कलमात के लिए मैं आवाज़ दूँ जनाब मोहतरम मुनीर आरिफ ख़ान साहब, जो जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए शहर औरंगाबाद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, गुजारिश नहीं बल्कि इल्तिमास करता हूँ कि वो आज के बामक़सद और ख़ूबसूरत प्रोग्राम ऑल इंडिया मुज़ाहरे हम्दनात के अग़राज़ व मक़ासद